فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے گناہوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ظالم شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں۔ کیا؟ شیطان گناہوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، اور شیطان ان گناہوں پر دلائل لے کے آتا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بات عرض کی ہے کہ کسی گناہ کے اندر جانے کی بات ہے، اور اگر آپ سے یہ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے نہیں جانا، وہاں گناہ ہوتا ہے، تو پھر شیطان 10 دلائل سجاتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کو جانا چاہیے، رشتہ داریوں کو پالنا، قرابت داریوں کا دیکھنا، اللہ کا حکم ہے رشتہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے، رشتے ناطے نہیں توڑنے چاہیے۔ یہ شیطان بھی وہی دلائل لے کے آتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو نا بڑا آج کل دین کا داعی بنا ہوا ہے، تو وہ شیطان ظالم اسی قسم کے دلائل لے کے آتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ اس ظالم سے بچو، اس ظالم سے بچو۔ تزیین عمل بہت خطرے کی بات ہے، تزیین عمل۔ میں عرض کرتا ہوں، اب اس میں ایک بات تو یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی طویل حدیث میں تزیین عمل کی ایک مثال سمجھائی ہے، اور اس مثال کو بہت اچھی طرح سے غور و فکر سے سمجھے۔ میں اکثر یہ مثال سمجھایا کرتا ہوں، سنایا کرتا ہوں، اعتکاف کے موقع پر جوانوں کو یہ مثال خاص طور پر میں سمجھایا کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں کی ایک مثال سمجھائی کہ ایک شخص تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور وہ اپنے علاقے سے کٹ کر ایک تنہائی میں جنگل میں جا کے کسی عبادت میں لگ گیا۔ ایک چھوٹا سا جھونپڑا اس نے بنایا اور وہ عبادت میں لگا۔ تو شیطان کی تلبیس دیکھو، ظالم کا گمراہ کرنا۔ اب شیطان نے اس کو اسی رنگ میں ورغلانے اور گمراہ کرنے کی اس طرح سے کوشش کی کہ شیطان اس سے بڑا عبادت گزار بن کر اس کے جھونپڑے کے سامنے باہر جا کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور یہ نماز پڑھتے ہوئے یہ عابد اس کو دیکھتا، عبادت گزار، تو رشک کرتا کہ یہ کیا آدمی ہے، اس کو نہ دھوپ کا احساس، نہ گرمی کا احساس، نہ سردی کا احساس، یہ اللہ کی یہ تو بہت بزرگ ہے۔ وہ تھا شیطان۔ اور ایک دن شدید بارش ہوئی تو وہ بارش میں لگا ہوا عبادت کر رہا ہے، یہ عابد عبادت کرنے والا یہ بزرگ اس کے پاس جاتا ہے، اللہ کے واسطے میری جھونپڑی میں آ جاؤ، یہاں آ کے عبادت کرو، یہ بارش ہے، سردی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس نے ڈانٹ دیا، پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے آئے ہو، میں ادھر آبادیوں سے کٹ کر ادھر جنگل میں آیا ہوں تاکہ کوئی میری عبادت میں خلل نہ ڈالے، اور تم یہاں آ گئے میرے ساتھ۔ تو وہ ڈانٹ دیا، کس نے؟ شیطان نے۔ تو یہ آدمی اور متاثر ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، پہنچی ہوئی، تم لوگ بھی آج سمجھتے ہو نا یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، جہنم میں پہنچی ہوئی ہے، کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ دیکھا کرو بھائی، شریعت کے مطابق دیکھو، اس کی زندگی دیکھو۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا، اس نے بڑی منت کی، سماجت کی، تو بالآخر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں تیری جھونپڑی میں، ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط ہے؟ بات آپ نے مجھ سے نہیں کرنی ہے، میں وہاں عبادت کروں گا، ایسا نہ ہو کہ تم میرے سے بات نہیں کروں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب وہ جھونپڑی میں اسے لے آیا شیطان کو، سمجھے جی؟ تو بیل مجھے مار والی بات کی اس نے۔ تو اب شیطان کو جھونپڑی میں لے آیا، اور شیطان وہاں کے عبادت میں لگ گیا، لگے اور سا عبادت کرتا رہا، کوئی بات چیت نہیں۔ بالآخر شیطان نے جب دیکھا کہ یہ مکمل جو ہے نا اس کے دل میں میری محبت آ چکی ہے، اور میں اس کے دل پر مکمل اختیار اور تسلط کر چکا ہوں، تو پھر شیطان جانے لگا۔ نے کہا میں ایک خاص چلہ کرنے آیا تھا، وہ وقت میرا پورا ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، اب میں تجھے ایک چیز بتا رہا ہوں، چلو تمہیں کسی نے موقع پر نافع ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ کیا؟ کہ ایک دم تمہیں بتا رہا ہوں، اگر کسی پر جن سوار ہو جائے تو یہ پڑھ کے پھونکنا، بھاگ جائے گا۔ تو اس عابد نے کہا کہ بھائی مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میں تو ویسے بھی لوگوں سے نہیں ملتا ہوں، آبادی سے کٹا ہوں، میں نہیں۔ کہا نہیں تم رکھ لو، کسی جگہ تمہیں کام آ جائے گا۔ زبردستی تھما کے چلا گیا۔ تو زبردستی جب اس کو تھما دیا تو یہ اس نے لے لیا، اور ادھر سے جو وہ بادشاہ کی بیٹی پر جا کے سوار ہوا شیطان، تو جن ہے۔ تو جب اس کے اوپر اس نے اثر ڈالا تو لوگوں نے کہا ویسے جن ہو گیا۔ بابا جن ہو گیا تو جن کا علاج کیا ہے، کون کرے گا؟ تو شیطان وہاں خود انسانی شکل میں بن کے کہنے لگا فلاں جنگل میں ایک بزرگ ہے، اس کے پاس ہے اس کا علاج۔
تو بادشاہ نے اپنے آدمی بھیجوائے کہ بھائی جاؤ اس کو لے کے آؤ. اس نے آدمی پہنچے, انہوں نے انکار کیا, کہا نہیں بھائی ہم تو نہیں جائیں گے. اس نے کہا میں تو عبادت کرتا ہوں, بادشاہ کو میرے پاس آنا چاہیے, میں نہیں جاتا ہوں. خیر یہ نہیں گیا. جب یہ نہیں گیا تو بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کے اس کے پاس پہنچا, اور جب پہنچا تو اس نے بادل ناخواستہ نہ چاہتے وہ دم پڑا اور وہ شیطان چھٹ گیا. اس لیے اسی نے بتایا تھا اس کو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لے گئے اس کو. کچھ دن کے بعد پھر شیطان سوار ہوا, پھر دم کے لیے لے آئے, پھر چھٹا. یہ کئی تسلسل سے سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک بار بادشاہ کو کسی سفر پر جانے کی نوبت آئی, اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو بیمار رہتی ہی ہے, تو اب اس کو کیا کیا جائے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو اسی جنگل میں بادشاہ کے جو اس غریب اس عبادت گزار کی جھونپڑی ہے اس کے پاس ہی اس کو جھونپڑا بنا دیا جائے اور وہاں ٹھہرا دیا جائے, اور وہ اس کو دیکھتا رہے گا. اور وہ ہے بھی نیک آدمی, ہے بھی کیا نیک آدمی. اچھا جی, تو یہ طے پایا, وہاں اس کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا, اور جناب وہ چلے گئے. تو اب روزانہ یہ عبادت گزار آدمی اپنی عبادت چھوڑ کر اس کی خیر خبر کے لیے جاتا. اور خیر خبر کا طریقہ یوں قائم کیا, یوں خیر خبر لیں گے کہ جناب تم اپنے دروازے میں بیٹھ جانا, میں اپنے دروازے میں خیر خبر لیں گے. پھر کچھ دن کے بعد شیطان نے خیال ڈالا کہ یہ درست نہیں ہے, اگر کسی نے اس طرح سے دیکھ لیا تو برا تاثر جائے گا. دیکھو کس طرح سے پٹیاں ڈالتا ہے شیطان, اللہ حفاظت فرمائے. تو پھر کہا کہ اچھا بھائی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. پہلے اس نے کہا کہ یہ کھانا لے کے جائے اور آ کے تمہارے دروازے سے لے کے جائے. لیکن پھر اس نے کہا کہ ایک شیطان نے ذہن میں خیال ڈالا ایک عورت ذات ہے تمہارے دروازے پر آئے, اچھا نہیں ہے, ہمدردی ڈالیے نا, تمہیں اس کے دروازے پر جانا چاہیے. اچھا بھائی, اب یہ شیطان اس کے دروازے پہ چلا گیا, یہ عبادت گزار. تو عبادت گزار اس کے دروازے پر جاتا اور اس کو کھانا دیتا ایک عرصہ تک, یہاں تک بات چلتی رہی. پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی اس طرح سے تم ایک دوسرے سے آمنے سامنے بیٹھ کے پوچھتے ہو, یہ مناسب نہیں ہے, کوئی دیکھ لے گا برا ہوگا. پھر اس نے شیطان ظالم نے اس عبادت گزار کو اس لڑکی کے جھونپڑے کے اندر داخل کر دیا. جب اندر داخل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تعلیمات اس جگہ پر کیا ہیں کہ کوئی مرد اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو. اب یہاں ہزاروں تمہیں شیطان پٹی ڈالے نا کہ بھئی کیا ہے, ہمدردی ہے, یہ ہے, وہ ہے, میں بہن بنا لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ لاکھوں آئے. تعلیمات رسول یہ ہیں کہ نہیں ہونا ہے, اس سے بچنا ہے, ہمیں اس سے اپنے ماحول کو پاک کرنا ہے. یہ ہم نے اپنے جوان بچوں کو سکھانا ہے, اپنی بچیوں کو یہ بات یہ تعلیم دینی ہے ہم نے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ بلوغ کے بعد جمع نہ ہو. سمجھے جی, چاہے وہ تعلیمی راستہ ہو, تعلیم کے لیے دونوں مل بیٹھتے ہیں, آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, جو بھی مرضی کرتے ہیں. رسول اللہ کی تعلیمات کے تو تم نے خلاف کیا ہے. اب شیطان وہاں پٹیاں ڈالے گا, نہیں آپ یہ مجبوری ہے, یہ اس وقت کی ضرورت ہے, یہ ہے, وہ ایسی مولیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, وہ پرانی, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو میرا بچہ بھی بڑا سمجھدار ہے, بچی بھی میری بڑی نیک ہے, یہ بھی بڑا نیک ہے, یہ بھی بڑی نیک. ادھر بھی شیطان پٹیاں ڈالتا ہے, ماں باپ کے دلوں کے اندر بھی اور ادھر بھی ڈالتا ہے. اس کو کہتے ہیں تزیین عمل. شیطان برے اعمال کو خوبصورت کرتا ہے. تو پھر وہاں وہی ہوا جو شیطان چاہتا تھا. جب وہی ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت کو بچہ ہوا. جب بچہ ہوا تو اب یہ تو ثبوت ہے, تو گناہ کا ثبوت ہے. جب گناہ کا ثبوت ہے تو اس نے کیا کیا, اس عابد نے, عبادت گزار نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کو بھی قتل کر دیا. دونوں کو قتل کر کے ایک جگہ پر دفنا دیا اس نے. اور جب بادشاہ آیا تو بادشاہ کو اب کیا کہوں, کیا جواب دوں. ایک عرصے بعد آیا تو وہ جی آپ کی بیٹی بیمار تو تھی نا, مر گئی. اچھا بھائی ٹھیک, مر. پھر کہاں دفن کی, وہ قبر ہے. وہ پڑھا کے چلے گئے, قبر دیکھ کے چلے گئے. پھر کچھ وقت کے بعد وہی شیطان ظالم اس بادشاہ کے بیٹے کے خواب میں آتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے عابد نے, اس عبادت گزار نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا. وہ سارا ماجرا اس نے خواب میں اس کو دکھایا. اس نے سوچا ایسے ہی خیال ہوگا. دوسرے دن دوسرے کے خواب میں, تیسرے دن تیسرے کے خواب میں اس نے کہا میں تو ضرور دیکھوں گا جا کے. اور شیطان نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی ہوں گی, آپ جا کے دیکھیں, ہڈیاں تو گل گئی ہیں, بچی کی بھی ہوں گی. تو آج جب انہوں نے قبر کھودی تو یہ دونوں نتائج برآمد ہوئے.
تو اب یہ بات یقینی ہو گئی کہ جرم ہوا ہے، اور اس جرم کے پاداش میں پھر اس نے اس کو قتل کیا اور بچی کو بھی قتل کیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو گرفتار کر دیا، اور گرفتار کر کے اس کو پھندے پہ لے آئے۔ جب اس کو پھندے پہ لایا گیا تو اب وہی شیطان اسی شکل میں جو عبادت کرتا تھا اس کے سامنے وہ سامنے آیا، کہا مجھے جانتے ہو، میں وہی ہوں جس نے تمہیں یہ عمل بتایا تھا۔ تو کہا کہ اب مجھے چھڑا دو، کہا ایک شرط ہے، کلمہ کفر کہو تو چھڑاؤں گا۔ اس نے کلمہ کفر کہا اور ادھر سے انہوں نے رسی کھینچی اور پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو یہ ہے تلبیس ابلیس، یہ ہے شیطان کے داؤ، یہ ہے شیطان کے مکر و فریب۔